اس لیے دوستو عزیزوں یہ بات یاد رکھنا کہ مسجد کا عمل صرف نماز نہیں ہے، مسجد کا عمل صرف نماز نہیں ہے، نماز تو مسجد کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، باقی جتنے بھی اعمال ہیں مسجد کے وہ نماز میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ مسائل کے علم سے، فضائل کے علم سے نماز میں کمال پیدا ہوگا۔ یہ تھی بات کہ ہمارے مسجد سے نماز میں کمال پیدا ہو، ہمارے مسجد سے نماز میں کمال پیدا ہو۔ اس لیے مسجد کا عمل صرف نماز نہیں ہے بلکہ مسجد کے بہت سے اعمال ہیں جن اعمال سے دین میں کمال پیدا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شام گئے، شام والے سے پوچھا کہ تمہارے مسجد کا کیا حال ہے؟ جہاں جاتے تھے وہاں مسجد کا حال معلوم کرتے تھے، خلفائے راشدین کا معمول تھا۔ یہ نہیں کہ بھائی مسلمانوں کا کیا حال ہے، ریزرویشن مل رہا نہیں مل رہا، راشن مل رہا یا نہیں مل رہا، حکومت کیسی ہے، تمہارے حالات کیا ہیں، تو جانتے تھے کہ اگر ان کا تعلق مسجد سے ہے تو پھر اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے تو جو عذاب آئے گا ان پر وہ ٹلے گا نہیں، کیونکہ عذاب چلتا ہے مسجد کی عبادت کرنے والوں سے۔ اس لیے یہ نہیں پوچھا کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے بلکہ یہ پوچھا مسجدوں کا کیا حال ہے۔ اگر ان کا تعلق مسجد سے ہے تو پھر یہ اللہ کی ضمانت میں ہے، یہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمے تو مسجد میں ہر آنے والے کی ضیافت اللہ نے اپنے ذمے واجب کر لی ہے کہ 5 لوگ مسجد میں آوے۔ جی ہاں، تو اللہ کے ذمے اس کی ضیافت واجب ہو گئی ہے، اللہ کے ذمے اس کی ضیافت واجب ہے، واجب ہو گئی، میں نے واجب کیا اپنے ذمے۔ اللہ فرما رہے کہ جو 5 لوگ مسجد میں آوے کہ وہ اس کی میزبانی اور اس کا اکرام اللہ نے اپنے ذمہ واجب کر لیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضرت عمر نے پوچھا تمہاری مسجدوں کا کیا حال ہے، تو خود ہی فرمایا کہ تمہاری مسجدوں کا حال ایسا ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں جھانک کر دیکھتا ہوگا کہ اس کا کوئی دوست، کوئی جاننے والا مسجد میں ہے یا نہیں۔ اگر اس کا کوئی جاننے والا اس کی قوم کا آدمی ہوتا ہوگا تو مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کرتا ہوگا اس سے، اور اگر دیکھے گا میرا کوئی دوست یہ تعلق والا مسجد میں نہیں ہے تو مسجد سے ایسا بدک کر بھاگتا ہوگا جیسا بدکوں میں اونٹ ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے بیان کیا کہ شاید تمہاری مسجدوں کا حال ایسا ہوگا۔ ابن معاویہ کندی نے کہا مومنین ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، ہماری مسجد میں مختلف حلقے لگتے ہیں، ایک حلقے میں قرآن سکھلایا جاتا ہے، ایک حلقے میں تعلیم چل رہی ہوتی ہے، حلال حرام کے تذکرے ہوتے ہیں، لوگ مسجد میں آ کر دین سیکھتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک تم ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے، تمہارے درمیان خیر جب تک باقی رہے گی جب تک تم ایسا کرتے رہو گے۔